جیسے ہم نے ایک روایت پیش کی، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور علم حدیث پڑھ رہے تھے۔ غوث پاک سرکار علم حدیث پڑھ رہے تھے، حدیث پاک کی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک بڑھیا اماں آ گئی۔ اس نے آ کر کہا، اے شیخ عبد القادر جیلانی، اے اللہ کے اتنی شان کے ولی، 40 سال ہو گئے میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، 18-20 سال تو میں طبیبوں حکیموں کے پیچھے پھرتی رہی، پھر 20 سال سے زائد وقت گزرنے کے قریب آیا کہ میں پیروں اور بڑے بڑے ولیوں کے پاس چکر لگا کر میرے جسم کے حصے اور جوڑ جواب دے گئے، تو اب تو میں اور کہیں نہیں جا سکتی، تو بڑے بڑے ولیوں سے آپ کی شان سنی ہے، آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں۔ غوث پاک سرکار کی نظر کتاب کے اوپر ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا چاہتی ہے اماں؟ کہا، آپ کو بتا تو دیا ہے، اولاد چاہتی ہوں۔ فرمایا، اچھا چل تیرے لیے عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ اب بندہ جب رب کا محبوب ہوتا جاتا ہے پھر اس کا انداز ہی نرالا ہو جاتا ہے۔ بندہ جب رب کا محبوب بن جاتا ہے پھر اس کے انداز بھی محبوبوں والے ہو جاتے ہیں۔ غوث پاک سرکار کی نظر کتاب پر ہے، نہ کوئی مصلی ہے، نہ کوئی تسبیح ہے، نہ آپ نے کوئی چلا کیا، نہ کوئی رات حساب و کتاب، نہ کوئی وظائف، نہ کوئی علم العادات، کچھ بھی نہیں۔ غوث پاک سرکار کی نظر کتاب پر ہے اور اس مقام پر فائز ہو گئے ہیں کہ رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ اسے بیٹا دے دے، بیٹا دے دے۔ دعا دیکھے کیسی، محبوب کیسے عرض کرتے ہیں، کہا یا باری تعالیٰ بیٹا دے دے۔ تو رحمت کی صدا آئی کہ عبد القادر جیلانی اس کے نصیبوں میں تو اولاد ہے ہی نہیں۔ تو عرض کیا، یہ تو پہلے بھی سن آئی ہے، یہ میرے پاس یہ تو نہیں سننے آئی، مالک اسے بیٹا عطا کر دے۔ تو رحمت کی صدا آئی، اس کے نصیبوں میں نہیں ہے، کہا چل پھر 2 دے دے۔ رحمت کی صدا آئی، بندے ایک نہیں ہے، اس کے نصیبوں میں تو ایک بھی نہیں ہے، تو 2 کہتا ہے، کہا چل پھر مالک 3 دے دے۔ رحمت کی صدا آئی، بندے اس کے نصیبوں میں اولاد نہیں، کہا تیری مرضی ہے پھر 4 دے دے۔ فرمایا بندے اس کے نصیبوں میں ایک بھی نہیں ہے، کہا چل مالک 5 دے دے۔ فرمایا بندے ایک بھی نہیں ہے، کہا چل مالک 6 دے دے۔ پھر یہ محبوبوں کے انداز ہے۔ تو پھر رحمت کی صدا آئی، رحمت کا فرشتہ صدائیں لگا رہا ہے، عبد القادر جیلانی اس کے نصیبوں میں اولاد نہیں ہے، کہا چل مالک پھر 7 دے دے۔ تو اتنے میں رب کریم نے اپنی رحمت سے فرمایا، عبد القادر جیلانی بس کر دے، تو 700 کہے گا ہم اسے 700 بھی عطا کر دیں گے۔ تو ہمارا اس شان کا ولی ہے، تمہارا اتنا محبوب اور لاڈلا ہے، تو کہے تو ہم اسے اتنے بھی عطا کر دیں۔ غوث پاک نے فرمایا، جا اماں، رب کریم نے میری سن لی اور تجھے 7 بیٹے عطا کر دیے، اور یکے بعد دیگر ہر سال تیرے ہاں ایک ایک بیٹا پیدا ہوتا رہے گا۔ وہ اماں بڑی خوشی خوشی اب واپس جا رہی تھی، تو رستے میں ایک اللہ کے ولی ملے، تو اماں بڑی خوش تھی۔ کہا، اللہ کے ولی، تو کہتا تھا کہ میرے نصیبوں میں اولاد ہی کوئی نہیں ہے، دیکھ شیخ عبد القادر جیلانی نے 7 بیٹے عطا کر دیے۔ اللہ کے ولی نے کہا، ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ میری بھی دعا سے ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بیٹا اور کسی کی دعا سے، کوئی اور دعا سے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ پیدا ہونے والے بچے عبد القادر جیلانی کی دعا سے ہیں یا ہماری دعا سے ہیں؟ اب وہ اماں خاموش ہو گئی۔ کہا، جا کے پوچھ کے آ۔ اماں واپس آئی، غوث پاک سرکار علم حدیث پڑھ رہے تھے، تو اس عورت نے، خاتون نے آ کر سلام عرض کیا، تو غوث پاک نے فرمایا، 7 تھوڑے تو نہیں پڑ گئے؟ کہا، نہیں اور نہیں، میں اس لیے آئی ہوں کہ رستے میں اس طرح ولی ملے ہیں، انہوں نے اس طرح مجھ سے کلام کیا ہے، اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ پیدا ہونے والا بچہ آپ کی اس دعا کی برکت سے ہے یا کسی اور ولی کی دعا سے، مجھے کیسے پتا چلے گا؟ کہا، نشانی لینے آئی ہے؟ کہا، جی حضور نشانی لینے آئی ہوں۔ فرمایا، پھر جا، جو تیرے ہاں 7 بیٹے میری دعا سے پیدا ہوں گے، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے دائیں جانب آنکھ اور کان کے اس درمیانے حصے پر چاند بنا ہوگا۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں، جب 7 بیٹے پیدا ہوئے اور دیکھنے والوں نے دیکھا تو سب کے یہاں چاند بنے ہوئے تھے، اور خالی نشان والے چاند نہیں تھے بنے، وہ پیدا ہونے والے زمانے کے لیے بھی چاند بلے، اللہ نے ساروں کو ولی بنا دیا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے، وہ رتبہ دیا ہے، وہ درجہ دیا ہے کہ قیامت تک غوث پاک کا ثانی کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔